السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم بلڈ پروف۔ فرعون تاریخ انسان کا پہلا حکمران تھا جس نے ایوان اقتدار کی حفاظت کا نہایت شاندار نظام وضع کیا۔ اس نے خواب دیکھا اور جوتشیوں نے تعبیر کی، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تمہیں قتل اور تمہاری سلطنت تباہ کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا، آج کے بعد بنی اسرائیل کا ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے حکم پر بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، لیکن آخر میں معلوم ہوا فرعون کی موت اور مصر کی تباہی جس شخص کے ہاتھوں میں لکھی تھی وہ تو ایوان اقتدار میں پلتا رہا۔ وہ تو بادشاہ کی خوابگاہ، بادشاہ کی آغوش اور بادشاہ کے دسترخوان پر جوان ہوا۔ یوں بادشاہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور اس کی سلطنت احرام مصر کی شکل میں عبرت کا نشان بن گئی۔ فرعون کے بعد امریکی دوسری قوم ہے جنہوں نے ایوان اقتدار کا فل پروف سیکورٹی سسٹم بنایا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد وائٹ ہاؤس اور صدر کی حفاظت کا شاندار انتظام کیا گیا۔ 18,000 چست، چالاک اور ذہین جوانوں کی ایک فورس بنائی گئی۔ یہ فورس دن رات امریکی صدر اور موت کے درمیان حائل رہتی۔ صدر کی سیکورٹی کا انچارج امریکہ کا بااختیار ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ وہ بغیر اطلاع کسی بھی وقت صدر کا شیڈول تبدیل کر سکتا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی ایئرپورٹ پر صدر کا طیارہ اتار سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے نیچے ایک انتہائی مضبوط تہہ خانہ ہے۔ ایٹمی جنگ کی صورت میں صدر اپنی کابینہ کے ساتھ اس تہہ خانے میں پناہ لے سکتا ہے۔ جس جگہ صدر بیٹھتا ہے، جہاں صدر کھڑا ہوتا ہے، اس کی فضا میں طیارہ نہیں اڑ سکتا۔ وائٹ ہاؤس کے گرد اینٹیں، میزائل، توپیں نصب ہے جو خودکار نظام کے تحت چند سیکنڈ میں اپنے ہدف کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ امریکی قوم ہر سال اپنے صدر کی حفاظت پر $50 ارب خرچ کرتی ہے، لیکن اس تمام تر انتظام اور سسٹم کے باوجود جان ایف کینیڈی 22 نومبر 1963 کو ڈلاس میں ایک معمولی شخص کی معمولی سی رائفل کی معمولی سی گولی کا نشانہ بن گیا۔ 1984 میں اندرا گاندھی کی زندگی خطرات کا شکار تھی۔ مختلف علیحدگی پسند تنظیموں نے 24 خودکش اسکواڈ بنا رکھے تھے۔ ان اسکواڈز کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اندرا گاندھی کی موت۔ اندرا گاندھی نے اپنی حفاظت کے نظام کو فل پروف بنا دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ اندرا گاندھی 31 اکتوبر 1984 کو اپنے ہی ایک وفادار گارڈ بےانت سنگھ کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ 1987 میں جنرل ضیاء الحق کو بری خبریں ملنے لگی۔ بتانے والوں نے انہیں بتایا ان پر 2 طریقے سے حملہ ہو سکتا ہے، بیرونی طاقتیں انہیں براہ راست نشانہ بنا دے یا پھر ان کے ساتھیوں میں سے کوئی ان پر حملہ کر دے گا۔ انہیں بتایا گیا اگست کا مہینہ ان پر بھاری ہے۔ جنرل ضیاء الحق زیرک انسان تھے۔ وہ بہاولپور روانہ ہوئے تو انہوں نے امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور پاکستان میں امریکی فوجی مشن کے سربراہ ہربرٹ واسم کو بھی ساتھ لے لیا۔ تمام سینئر فوج افسر بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن یہ تمام بندوبست دھرا رہ گیا۔ 17 اگست 1987 کو سپہر C-130 بستی لال کمال میں گرا اور جنرل ضیاء الحق ماضی کا قصہ بن گئے۔ یہ چند لوگ نہیں ہیں، نسل انسانی کی تاریخ میں دنیا کا کوئی سیکورٹی سسٹم موت کا راستہ نہیں روک سکا۔ موت ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ جب وہ آنے پر آتی ہے تو وہ آسمان سے نازل ہو جاتی ہے، زمین سے پھوٹ پڑتی ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر طرف سے امڑ آتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی نظام، دنیا کا کوئی بندوبست اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اگر فرعون اسرائیل کے تمام بچوں کے قتل کے بعد بھی موت سے نہیں بچ سکا تو پھر دنیا کا کوئی حکمران، دنیا کا کوئی صاحب اقتدار امر الہی سے فرار نہیں ہو سکتا۔ جب امریکہ کی ساری ایجنسیاں ایک گستاخ بسکٹ کو بش کے حلق میں پھنسنے سے باز نہیں رکھ سکے تو پھر آپ اور میں کہاں کے رستم ہیں؟ فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، موت انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ یہ حقیقت ہے، جب تک وقت نہیں آتا دنیا کی کوئی طاقت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن جب وقت آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی نظام انسان کو بچا نہیں سکتا۔ یقین فرمائیے اگر موت سے بچنا ممکن ہو تو دنیا میں کسی بادشاہ کا مقبرہ نہ ہوتا اور اس وقت دنیا میں صرف بادشاہ اور شہزادے ہوتے۔ یہ حقیقت ہے، روز سورج نکلنے اور شام کے سائے پھیلنے جتنے بڑے
حقیقت نہ جانے ہمارے حکمرانوں تک یہ حقیقت کیوں نہیں پہنچتی؟ وہ خود کو فرعون سے زیادہ طاقتور اور چالاک کیوں سمجھتے ہیں؟ میں نے گزشتہ روز ایک معاصر میں پڑھا، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایوان صدر کے لیے $62,720 کے بلٹ پروف شیشے برآمد کیے ہیں۔ یہ شیشے ہمارے قیمتی صدر جناب پرویز مشرف کی حفاظت کے لیے پریزیڈنٹ آفس میں لگائے جائیں گے۔ سی ڈی اے نے شیشوں کے لیے CBR سے ٹیکس کی خصوصی چھوٹ لی۔ یہ خبر پڑھ کر میں بے اختیار ہنس پڑا، کیونکہ یہ شیشے تو صرف ایوان صدر کی کھڑکیوں میں لگائے جائیں گے، جبکہ صدر کینیڈی کی اینک تک بلٹ پروف تھی، لیکن جب موت آئی تو کینیڈی کی لاش سڑک پر پڑی تھی۔